ختم نبوت۔ اللہ پاک سلامت رکھے سیالوی صاحب۔ ماشاءاللہ یاسر بھائی بہت اس وقت تو سارے سیالیاں میں لے کے جانا سیال الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال في القرآن المجيد ولن يتمنوه أبدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے اس عقیدے سے کہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھا قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ مبارک سے اس سے مصافحہ کروں گا اور جس نبی کا ہاتھ امتی کے ساتھ مس ہو جائے گا اللہ پاک جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور کی دعوت ہوتی تھی ہمارے گھر میں اور دسترخوان پر جب کھانا لگ جاتا تو میرے نبی کھانا تناول کرنے کے بعد دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک صاف فرما لیا کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کئی مہینے کے بعد سالن کے داغ دبے جب اس دسترخوان کے ساتھ لگ جاتے تو حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر تندور کی آگ میں پھینک دیا کرتے تھے اور تندور کی آگ کے اندر جب پھینکتے تو تھوڑی دیر بعد اسے نکالتے تو داغ دبے بالکل ختم بالکل ڈرائی کلین ہو جاتے وہ داغ۔ کسی نے کہا کہ اے جابر تجھے پتہ نہیں ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، تو کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے۔ تو جابر کا جواب سنیے، جابر کہتے ہیں کہ اس دسترخوان والے کپڑے کو میرا عقیدہ ہے کہ اس کو آگ نہیں لگے گی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلائے گی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس دسترخوان کے ساتھ میرے نبی کے ہاتھ لگ گئے تھے تو میرا عقیدہ بن گیا تھا کہ اس کو آگ میں ڈال دوں تو آگ اس کے داغ تو ختم کرے گی، اسے جلائے گی نہیں۔ تو میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ تو یارو جس نبی کا ہاتھ دسترخوان کو لگ جائے اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جس امتی کا ہاتھ قیامت کے دن نبی کے ہاتھ کو لگ جائے گا اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کم از کم ایک دن میں 50 مرتبہ حضور پر اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن حضور
مصافحہ بھی کریں گے اور اللہ مصافحے کے توسل سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور پھر میں نے توجہ ڈالی خطیب اسلام فخر الخطابہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری مقصود حسین سیالی صاحب کی یہ تربیت خاصہ کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اس مقام پر، اس لگن پر یہ لے کر آ گئے ہیں کہ جہاں ہر مومن کا مقام تھا، شرف تھا کہ اس طرح نبی کی محبت میں بچل جائے، اس طرح آپ کو انہوں نے حضور کی محبتیں، صحابہ کی محبتیں، اہل بیت اطہار کی محبت سنا سنا کر آپ کو ایسا دیوانہ کیا کہ مجھے ایک عشق کی ایک حرارت سی محسوس ہوئی۔ تو اس لیے یہ تو ترنم والے لوگ ہیں اور قبلہ ہمارے عباس علی اشرف صاحب عظیم مداح رسول ہیں، پورے عالم اسلام میں یہ ٹی وی چینل پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر نعت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو نعت سنائی اور فخر الخطابہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حضرت علامہ مولانا یاسر سیالی صاحب زیدہ شرف نے تو اچھے انداز میں آپ کو ایسا حضور علیہ السلام کا عشق آپ کے دل کے اندر اس کو اس طرح لکیر کھینچ کر ڈالا کہ لگ یہ رہا تھا کہ حضور خود اس محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ اور سٹیج پر موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ندیم اتاری قادری صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری مقصود صاحب سیالی زیدہ شرف اور اس کے بعد دیگر حاضرین و سامعین۔ وقت بہت مختصر مجھے ملا ہے، اس لیے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں قبلہ حافظ صاحب جنہوں نے یہاں پورا قرآن آپ کو سنایا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن پورا تراویح کی صورت میں سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آپ نے تراویح کی صورت میں سنا۔ اللہ پاک اس تراویح پڑھنے کو اور پڑھانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مختصراً آپ احباب کے سامنے جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اس سے قبل میں صرف ختم قرآن کے حوالے سے اور تکمیل قرآن کے حوالے سے جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے جو فرمان تلاوت قرآن اور تکمیل قرآن پر انعامات کے بارے میں میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، صرف ایک حدیث بیان کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ چلوں گا۔ تو حدیث شریف مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2699 ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم من بیت فی بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم نزلت علیہم السکینہ وخفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عنده او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر پورے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں یا کرتے ہیں، جس طرح آپ نے تراویح کی صورت میں پورا قرآن تلاوت کیا گیا اور سنا، میرے نبی نے اس ختم قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں لوگ سارے جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور تلاوت کے بعد وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ختم قرآن کا پورا نقشہ میرے نبی نے بیان فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا جب ایسا کام ہوتا ہے نا، ختم قرآن کے بعد واعظ و نصیحت ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس محفل پر 4 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی چیزیں نازل فرماتا ہے؟ 4۔ سنیے سنیے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ پاک جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر 4 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 پہلی چیز میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، رب کی طرف سے اس محفل پر سکون کی بارش نازل ہوتی ہے۔ پہلی چیز سکون کی بارش، اور دوسری فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت
اس محفل کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے آ کر اس محفل کا طواف کرتے ہیں. یہ تین چیزیں. اور چوتھی میرے نبی نے فرمایا تینوں سے بھی بڑی، فرمایا چوتھی چیز اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اللہ پاک حریم قدس میں فرشتوں کے مجمع میں ایک ایک محفل میں بیٹھنے والے کا نام لے کر فخر فرما رہا ہوتا ہے. یارو یہ کتنی عظیم محفل ہے، ختم قرآن والی، نزول قرآن والی، جس میں رب کی 4 چیزیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ پاک ہر بندے کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اے میرے فرشتوں، تم ہی نے کہا تھا یہ انسان بڑا فسادی ہے، قتل و غارت کرے گا، لیکن آج دیکھو میرے گھر میں قرآن کی صورت میں، ختم قرآن کی صورت میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت بھی سن رہے ہیں. میں ایک ایک کا نام لے کر ہر بندے پر فخر کر رہا ہوں. حضرات محترم، یہ 4 چیزیں ختم قرآن پر نازل ہوتی ہیں. آگے چلیے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اسے ایسا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ کتاب سٹارٹ میں ہی اپنا تعارف کرواتی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. فرمایا اس میں جس نے کہا وہ ہو کے رہے گا، اور جو اس نے کہا نہیں ہوگا وہ نہیں ہو کر رہے گا. آئیے اس پر دلیل سنیے. یہ قرآن ایسی صداقت والی کتاب ہے، ایسی سچی کتاب ہے کہ قرآن نے 2 چیزیں بیان کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 142 142 قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اللہ فرماتا ہے ان قریب یہودی کہیں گے، اور یہودیوں کو قرآن نے بے وقوف کہا، احمق کہا کہ ان قریب بے وقوف یہودی کہیں گے اے مسلمانوں تمہیں اس بیت المقدس سے کس نے پھیرا ہے کہ اب تم کعبۃ اللہ کی طرف منہ موڑ کے نماز پڑھتے ہو. یہ قرآن نے کہا کہ ان قریب کہیں گے، قرآن نے کہا ان قریب کہیں گے، قرآن نے کہہ دیا. اب یہودی اور نصرانی دیکھیں ایڑی چوٹی کا دور لگاتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کروایا جائے، لیکن آج تک اور قیامت تک یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے پہلے کہا یہ کہیں گے کہ تمہیں کس نے اس قبلے سے پھیر دیا کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھتے ہو. قرآن نے پہلے کہا کہ یہ کہیں گے. اب یہودی رک جاتے، لیکن اللہ کا قرآن اتنا سچا قرآن ہے کہ قرآن نے کہہ دیا. اب یہودیوں نے بعد میں کہا جو قرآن نے کہا تھا. یہودیوں نے کہا کہ یہ کہیں گے، تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو گئی. بعد میں یہودیوں نے کہا اور تمہیں کس نے پھیر دیا ہے کعبہ سے کہ تم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھتے تھے، اب تم کعبۃ اللہ کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھ رہے ہو. تو قرآن کی یہ بات سچی ثابت ہوئی تو پتہ یہ چلا قرآن نے جو کہا تو انہوں نے کہا. اب قرآن نے ایک کا اس بات کیا کہ یہودی کہیں گے کہ ان قریب یہ یہودی بے وقوف تمہیں مسلمانوں کو کہیں گے، تو انہوں نے کہا، اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا. یہ قرآن کا اعجاز. اگر رک جاتے تو شاید کوئی یہودی کہتا کہ تمہارا قرآن تو جھوٹ کہتا ہے، ہم نے کہا ہی نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے. انہوں نے کہا، قرآن نے کہہ دیا، بعد میں یہودیوں نے بھی کہا کہ تمہیں کس نے پھیرا. اب ایک بات کا اس بات کیا کہ یہودی کہیں گے، تو یہودیوں نے کہا
قرآن کی بات سچی ثابت ہوئی۔ دوسرے مقام پر یہی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 95 میں اللہ نے کہا ایک بات قیامت تک یہودی نہیں کہیں گے، ایک بات یہودی نہیں کہیں گے، کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، قیامت تک میرا رب کہتا ہے یہ یہودی ہر بات کہیں گے، ہر بات کا دعویٰ کریں گے، لیکن ایک بات کا یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمیں اللہ موت دے دے، یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اب قرآن کی آیت پہلے اتر چکی تھی کہ یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آج کسی پلیٹ فارم پر کوئی بھی یہودی نصرانی، کوئی کافر دجال کھڑا ہو کر قرآن کو جو جلانے کے لیے یہ تحریک کھڑی کر دے کہ تمہارے قرآن نے کہا تھا کہ ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کا شوق نہیں کریں گے، تو اب ہمیں مرنے کا بڑا شوق ہے، ہمارے دلوں کے اندر موت کی بڑی امنگ ہے، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ وہ تمنا نہیں کریں گے۔ آج تک قرآن کے یہ لفظ بتاتے ہیں، قرآن اتنا سچا ہے کہ آج تک کوئی یہودی موت کی تمنا نہ کر سکا، نہ قیامت تک موت کی تمنا کر سکے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے ایک بات کا اس بات کیا کہ یہ کہیں گے تو انہوں نے کہا، اور قرآن نے کہا یہ نہیں کریں گے تو اب تک انہوں نے نہیں کیا، نہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں سنو، اب میں آپ کے سامنے ایک ضابطۂ حیات اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا۔ کیا عطا کیا ہے؟ معجزہ ایک ایسی اللہ کی طرف سے نبی کو شان دی ہوئی ہوتی ہے کہ جو خرق عادت انسان سے صادر ہوتی ہے اور لوگ اس سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اور یہ 8 چیزیں ہیں جو اللہ پاک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 8۔ نمبر 1، اللہ رب العزت جو چیز اللہ کی شان سے ریلیٹڈ ہو اسے قدرت کہتے ہیں، اور جب نبوت سے پہلے ہو اسے ارہاس، اور نبوت کے بعد جو اللہ پاک بندے کو دے اسے معجزہ، اور معجزے سے پہلے، ولایت سے پہلے اللہ پاک بندوں کو اگر کوئی چیز عطا کرے تو اسے کرامت، اسے معونت کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک اگر اپنے ولی کو کوئی مقام عطا کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کافر کو کوئی اللہ پاک شان عطا کر دے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ اب سنیے، قرآن مجید کے اندر کئی معجزے بیان کیے کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے دور پاک میں صنعت کا بڑا عروج تھا، لوہے کی صنعت کا بڑا عروج تھا، تو اللہ پاک نے اس دور کے متبادل آپ کو یہ لوہے والا معجزہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا، یہ معجزہ دیا۔ آگے چلیے، پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور میں طب بڑا عروج پہ تھا، طب یعنی کہ ہر بیماری کا علاج انہوں نے اخذ کر لیا تھا، لیکن 3 ایسی بیماریاں تھی کہ جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 3 کون سی؟ برس کی بیماری اور مادر ذات عمدہ، اس کا علاج نہیں تھا، اور تیسرا موت کا علاج نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 اتار کے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی کہ میرے رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا، اے عیسیٰ ہم تمہیں یہ معجزہ عطا کرتے ہیں کہ تو اللہ کے اذن سے مردہ بھی زندہ کرے گا، اور تو برس کی بیماری سے شفا بھی دے گا، اور مادر ذات اندھے کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھروں سے لوگ برتن بناتے، پتھروں سے گھر بناتے، تو اللہ پاک نے اسی طرح کا معجزہ صالح علیہ السلام کو عطا کیا کہ قوم نے مطالبہ کیا
کہ اے صالح علیہ السلام اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کیا کریں، پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور وہ اونٹنی جب باہر آئے تو بچہ جنے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، جناب صالح علیہ السلام نے پتھر کی طرف، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک ناقہ، ایک اونٹنی باہر نکلی جو حاملہ تھی، اور اس نے اسی وقت بچہ جنا۔ اب چلیے میرے نبی کا دور آیا، تو میرے نبی کے دور پاک میں زبان کا، شعراء کا، کلام کا، ادیب کا، زبان کا بڑا عروج تھا۔ متکلمین اپنے بڑے بڑے کلام پیش کرتے، تو میرے رب نے ان کے عاجز کرنے کے لیے قرآن جیسا معجزہ عطا کر دیا، قرآن جیسا معجزہ عطا کر دیا۔ جب میرے نبی کو یہ معجزہ عطا کیا، اور اس معجزے کو قرآن نے بیان کیا سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں، اور بخاری شریف کے اندر 2 مقام پر حدیث موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا کہ اس قرآن سے اللہ پاک نے میرے متبعین میں اضافہ فرمایا ہے۔ اب یا آگے چلیے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے جب اس کو نازل کیا، کیا کیا؟ نازل کیا، تو اس قرآن کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے مضامین کو رکھا، ہر قسم کا علم اس قرآن کے اندر رکھا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر علم العقائد بیان ہوئے، قرآن کے اندر علم الاحکام بیان کیے گئے، تذکیر بِآلاء اللہ بیان ہوا، تذکیر بِأَیّام اللہ بیان ہوئے، اور اسی طرح تذکیر بالموت وما بعدہ بیان کیے گئے۔ اور یہ قرآن 22 سال 10 ماہ 14 دن میں پورا قرآن نازل ہوا۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی آیتیں کس مقصد کے لیے نازل کی، تو پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل فرمائی وہ 6666 کتنی؟ آپ سنیے، 6666 میرے رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ تو اللہ پاک نے آیت قصص 1000 نازل فرمائی، پھر آیت انسان 1000 نازل فرمائی، آیت امر 1000 نازل فرمائیے، آیت نہیں 1000 نازل فرمائیے، آیت وعدہ 1000 نازل فرمائیے، آیت وعید 1000 نازل فرمائیے۔ یہ 6000 بن گئی، اور اس کے بعد 250 آیات اللہ پاک نے آیت تحلیل، جس میں حلال فرشت بیان کی گئی، یہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 250 آیت تحریم نازل فرمائی کہ جس میں اللہ رب العزت نے حرام کی لسٹ جاری کی۔ یہ عدد بنا 6500، اب 166 کا عدد باقی رہا، تو 100 آیات میرے رب نے اپنی تسبیح پر نازل فرمائی۔ یہ 6600، اب باقی بچا 66 کا عدد، تو اللہ رب العزت نے 66 آیات متفرقہ نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ مقام ہے اس قرآن کا کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ اب ذرا دیکھیے، 22 سال کے بعد میرے نبی پر جو اعلان نبوت کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ بنتے ہیں 23 سال۔ کتنے؟ 23 سال۔ اب اگر قمری سال کے مطابق ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قمری سال میں یہ بنتے ہیں دن 355۔ کتنے؟ 355 دن بنتے ہیں، اور 23 سال کو 355 کے ساتھ تقسیم کریں تو یہ عدد بنتا ہے 9165 دن۔ کتنا؟ 9165 دن۔ اور 9165 دن کو آپ ذہن میں رکھیں تو حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس کتنی مرتبہ نہیں لے کر آئے؟ میرے اور تیرے نبی کے پاس، کسی نبی کے پاس 1 مرتبہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، اور کسی کے پاس بس 9 مرتبہ۔ لیکن میرے اور تیرے نبی کی شان، میرے اور تیرے نبی کے پاس جبریل ایک بار نہیں آ رہا،
دو بار نہیں آ رہا بلکہ 26,000 مرتبہ جبریل میرے اور تیرے نبی کے پاس